السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی دنیا میں چلیں گے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی یعنی جنت کے تصور کے بہت قریب لے جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو امید اور ایمان سے بھری ہے۔ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذرا اس سوال پر غور کیجیے کہ ایک ہمیشہ رہنے والی جنت، ایک ابدی آرام گاہ، آخر اصل میں کیسی ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں آتا رہا ہے، اور آج کی ہماری یہ کہانی اسی سوال کا ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیتی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک نیک انسان بالکل تنہائی میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے انداز میں ایک گہرا سکون تھا، ایک انتظار تھا، جیسے وہ کسی بڑی تبدیلی کا منتظر ہو۔ اور پھر اس شخص کے دل سے ایک گہری دعا نکلتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں اور لبوں پر بس ایک ہی التجا: یا اللہ، مجھے جنت کی وہ زندگی عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تو روح کی ایک پکار تھی۔ اور پھر اسی دعا کے دوران اس شخص کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور یہیں سے ہم حقیقت سے خواب کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، ایک ایسی دنیا جو اس دنیا سے بالکل ہی الگ ہے۔ تو آئیے جنت کے ان حسین مناظر کو دیکھتے ہیں۔ خواب میں جو پہلی چیز نظر آتی ہے وہ ہے وہاں کا ماحول۔ ایسے باغات جہاں نہ خزاں ہے، نہ گرمی کی تپش، جہاں کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، اور دلوں میں نہ نفرت ہے نہ حسد، مطلب ایک مکمل سکون کی کیفیت۔ اب ذرا ان باغوں کے درختوں کو دیکھیے۔ ان کے تنے خالص سونے کے بنے ہوئے ہیں، پتے ایسے چمکدار جیسے زمرد ہوں، اور پھل ایسے کہ جتنا بھی کھائیں کبھی کمی نہیں ہوتے۔ ہر چیز ہمیشہ کے لیے ہے، اور ہر چیز میں بے مثال خوبصورتی ہے۔ پھر جب وہ شخص آگے بڑھتا ہے تو اسے 4 نہریں نظر آتی ہیں، ایک دودھ کی، دوسری شہد کی، تیسری بالکل صاف شفاف پانی کی، اور چوتھی خوشبودار شراب کی جس میں کوئی نشہ نہیں۔ ہر نہر پاکیزگی اور لذت کا ایک بہتا ہوا دریا ہے۔ اور ان نہروں کے کناروں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے نورانی محل کھڑے ہیں، ایسے محل جن کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ یہ وہ گھر ہیں جو ہمیشہ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن جنت صرف خوبصورت منظروں کا ہی نام تو نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حسین جگہ کے رہنے والے یعنی وہاں کے لوگ کیسے ہیں، اور انہیں کیا نعمتیں ملی ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہیں، ان کے ہونٹوں پر ہر وقت ایک مسکراہٹ سجی رہتی ہے، اور سب سے بڑی بات، ان کے دل ہر طرح کے غم اور فکر سے بالکل پاک ہیں۔ یہ ہے حقیقی خوشی، اصل اطمینان۔ اور یہ خوشی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں نہ تو کوئی روتا ہے، نہ کوئی تھکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو موت آتی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے بالکل برعکس ایک ہمیشہ کی، ایک لازوال زندگی ہے۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود کہانی کا اصل نقطہ تو ابھی باقی ہے۔ اب ہم اس خواب کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں سب سے بڑے انعام کا ذکر ہے۔ اچانک ایک غیبی آواز گونجتی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ سب نعمتیں کیوں ملیں۔ آواز آتی ہے کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا، نماز کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، حرام کاموں سے بچتے رہے، اور اپنے اللہ کو راضی کیا۔ اور پھر اس وضاحت کے ٹھیک بعد وہ لمحہ آتا ہے جب سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام ظاہر ہوتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ وہ سب سے بڑا انعام تھا اللہ کا دیدار، یعنی اپنے خالق کو دیکھنا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا کہ اس کے سامنے جنت کی باقی تمام نعمتیں اور لذتیں کچھ بھی نہیں لگ رہی تھیں۔ یہ روحانی سفر کی انتہا تھی۔ اس عظیم لمحے کے بعد خواب ختم ہو جاتا ہے۔ اب کہانی اس موڑ پر ہے جہاں وہ نیک شخص واپس اپنی دنیا میں لوٹتا ہے، لیکن اب اس کی سوچ، اس کی خواہش، سب کچھ بدل چکا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے دنیا اور جنت کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف جنت کی ہمیشہ رہنے والی خوشی تھی، لازوال زندگی تھی، اور سب سے بڑا انعام تھا، اور دوسری طرف آنکھوں میں آنسو، ایک چند روزہ زندگی، اور دل میں ایک نئی گہری خواہش۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی زبان پر اب ایک نئی دعا ہے۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، مجھے یہ ختم ہو جانے والی دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو وہ ہمیشہ رہنے والی جنت چاہیے۔ اس کا دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا ہے، کیونکہ اس نے اصل حقیقت جو دیکھ لی ہے۔ اور یہی اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے، اس کا آخری پیغام،
کہ یہ دنیا تو بس کچھ دنوں کا ٹھکانہ ہے، اصل زندگی تو جنت کی زندگی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری اصل منزل کیا ہونی چاہیے۔